اسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہی عافیہ نے کہا، بھیا کتنی لمبی عمر ہے آپ کی، اگر کچھ اور مانگتی تو مل جاتا، ابھی آپ ہی کو یاد کر رہی تھی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ یقیناً کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہوگا۔ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، کسی کو یاد کیا اور وہ حاضر ہو گیا۔ میرے شیخ، میرے مربی اکثر فرمایا کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کی کچھ خاص ساعتیں، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ ایسی قیمتی اور مقبولیت کی گھڑیاں بہت ہی مختصر لمحے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان لمحات میں ہماری زبان سے ادا کیے ہوئے جملے حقیقت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی وہ قیمتی ساعت، وہ قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں جنہیں لوگ یہ کہہ کر ضائع کر دیتے ہیں کہ کاش اور کچھ مانگ لیا ہوتا۔ بابا کہتے ہیں کیونکہ یہ ساعتیں بہت مختصر ہوتی ہیں، اس لیے ایسی باتوں میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے فوراً ہمیں کوئی مختصر سی دعا مانگ لینی چاہیے۔ ہے نا کتنی قیمتی بات؟ اور کیسے ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے ایسی قیمتی لمحات کے نفع سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اچانک بات کرتے کرتے بابا خاموش ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر تربیت کے انداز میں اس قیمتی نصیحت کو دہراتے ہیں تاکہ ہم سب کو اس سے نفع ہو۔ الحمدللہ، بابا کی برکت سے ہم جیسے ناکارہ بھی توفیق الہی سے ایسی ساعتوں سے نفع اٹھا لیتے ہیں۔ کسی کو فون کیا تو سامنے سے جواب ملتا ہے، ارے کیا بات ہے، ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے اور آپ کا فون آ گیا۔ فوراً رب کریم کی طرف متوجہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی مختصر اور جامع دعائیں مانگ لیتا ہوں، یا پھر اپنی ہی زبان میں دل میں جو دعا آئے اسے مانگ لیتا ہوں۔ امید ہے آپ بھی ایسی قیمتی گھڑیوں میں قیمتی دعائیں ضرور مانگیں گے اور اس ناکارہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جب بھی ایسی قیمتی ساعتیں آئیں تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف متوجہ فرمائے اور خوب دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی لمحہ گزر جائے اور ہم کہیں کاش کچھ مانگ لیا ہوتا۔